مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We see that the anti-Ahmadis fear the topic of the death of Hazrat Isa alayhi salam. They know that they can never respond to the arguments which were taught by the promised Messiah alayhi salam, because the Quran and the Hadith are explicitly clear on the death of Hazrat Isa alayhi salam. We see that the mullahs always teach their followers that never discuss this topic with the Ahmadi Muslims. They know that if this topic is discussed, the people would be convinced that Hazrat Isa alayhi salam has died and will never return. They also agree that we present the Quran, Ahadith and views of Sahaba to prove our point. In this video, we will see how terrified Mohammed Hijab is on the topic of the death of Hazrat Isa alayhi salam, and he too now follows the footsteps of the mullahs and tells his viewers not to discuss this topic with Ahmadi Muslims. I agree with that, but I think they make it a point of focus. Like if you speak with some of these Qadianis and stuff, they'll want you to focus on whether or not Jesus died, and they'll even bring you aqwal from tafsirs and what is the word mutawafika, mumituka. But this is where they have the most leverage, because what we come back and say, well, actually it doesn't matter whether or not he died, because that's not what the claim really just starts there. It doesn't mean if we believe that Jesus died, which we don't believe, but if we believe that Jesus died for the sake of argument, if we believe that Jesus died, which we don't believe, but if we believe that Jesus died for the sake of argument, it doesn't mean your religion is right and our religion is wrong. It doesn't have creedal disproving or creedal proving implications, because you still have so many layers of things to prove. So when if you spend an hour speaking to a Qadiani and 30-40 minutes of it is speaking about whether or not Jesus died, it will make it seem as if they have leverage which they don't actually have. So instead of focusing on whether or not Jesus died, let's focus whether or not it's possible for there to be a new prophet. Now, the reason Mohammed Hijab tells his viewers not to debate the death of Hazrat Isa alayhi salam is because they all know that they cannot respond to our arguments. Bro Haji has also failed to respond to any argument we presented from the Holy Quran. Now, Mohammed Hijab acts as if this topic is not important, even though his scholars go to the extent of saying that one who denies that Hazrat Isa alayhi salam is alive in the heavens is a disbeliever. The truth is they cannot respond to the arguments of the Ahmadi Muslims. When the death of Hazrat Isa alayhi salam is proven from the Quran, Ahadith and views of the Sahaba, then it becomes explicitly clear that the one to come would be someone from the Ummah, and then we can focus on his signs. However, till this topic is not discussed, then even if we prove that every sign was fulfilled in Hazrat Ahmad alayhi salam, they will end up saying, we agree, but the latter-day Messiah was to be the same Messiah of Bani Israel. Once the death of Hazrat Isa alayhi salam is proven, the truthfulness of Hazrat Ahmad alayhi salam becomes crystal clear. In fact, his own scholars have accepted that when Ahmadi Muslims get you to debate the death of Isa alayhi salam, then they have won. So never debate them on the death of Hazrat Isa alayhi salam. Furthermore, you have one group, one Jamaat chosen by Allah who is preaching that Hazrat Isa alayhi salam has passed away according to Quran, Ahadith and the Sahaba. And then you have majority of the Muslims saying otherwise. If the death of Isa alayhi salam is proven, the truthfulness of Islam Ahmadiyyat is also proven. इसको प्रूव करना चाह रहे हैं ना जी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जी चले हम मान लेते हैं हम कह देते हैं क्या आपकी कि भाई उनकी वफात हो गई कि भाई उनकी वफात हो गई कि भाई उनकी वफात हो गई थी फिर बात खत्म। तो सबसे पहले जो बुनियादी बात होती है वो होता है कि किस मौजू पर बहस कर रही है हमने मिर्ज़ाई से किस मौजू पर बहस कर रही है। अब हमारे सादाला नौजवान जो हैं
मुसलमान भाई, सुन्नी भाई, उन्हें हयात ईसा पे इतनी तैयारी नहीं होती। वो शातर, चलाक, तावीलों के बाहर, तावीलों के गुरु, उन्होंने चंद तावीलें घड़ी हुई होती है और वो मुसलमानों को उलझा देते हैं। और अजराए नबूवत में भी ऐसी वो तावील करते हैं। अब हमारे मुनाजर को चाहिए कि सबसे पहले वो मौजू सिलेक्ट करे जिस पर उसकी अपनी कमान है, गिरफ्त है उस पर, और गिरफ्त डेफिनेट है। सबसे आसान बात किरदार मिर्जा। अब सवाल ये है कि जब हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, चूंकि हम एक तालीम ताल्लुम के शोबे में बैठे हैं, माशाल्लाह आप तमाम का ज़हन जो है मुनाजराना ज़हन है, तो उसमें हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फरमाते थे कि कादियानियों के साथ जब बहस मुबासा हो तो उसमें एक मसला है तायीन मौजू का, कि हम उनके साथ मौजू मुतय्यन करें कि हम और तुम बहस जो है वो किस मौजू पर करेंगे। मौजू तो 3 हो गए, हयात और वफात मसीह अलैहिस्सलाम, दूसरा खत्मे नबूवत, इजराए नबूवत, और तीसरा सिद्को किस्बे मिर्जा के मौजू पर। अब उसमें यह है कि कादियानी जो है वो कोशिश करेंगे, कादियानी कोशिश करेंगे कि हयात व वफात मसीह के मौजू पर बहस की। वो कहेंगे कि हयात व वफात के मौजू पर बहस करो, या कहेंगे कि खत्मे नबूवत और इजराए नबूवत के मौजू पर बहस करो। आप उनसे कहेंगे कि सिद्को किस्बे मिर्जा के मौजू पर बहस करो। तो तवज्जो से सुनिए, तो मतलब ये है कि 3 मौजू हैं हमारे और कादियानियों के दरमियान। अब कादियानियों की कोशिश ये होती है और वो अपने ट्रेनिंग देते हैं अपने आदमियों को कि जब भी बहस करो तो हयात की सफर करो, ईसा जिंदा या हो। क्यों? इसके लिए उनके पास कुरान की आयतें हैं, कुछ हदीसें भी हैं और आयात ऐसी है जिससे आम आदमी धोखा खा सकता है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जब भी बहस हो तो ईसा की हयात पर, वफात पर हो और इस पर चैलेंज भी देते हैं। या दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि अगर बहस हो तो इजराए नबूवत पर नबूवत जारी है या बंद, इस पर भी उनके पास ऐसी या बनी आदम इम्मा या जन्नत को रसूलन, ऐ बनी आदम तुम रसूल आते रहेंगे, या जन्नत मुताया कसीगा नूर इस्तकबाल का है या नहीं। अल्लाह यस्तबी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह चुनता रहता है, चुनता रहेगा रसूलों को। इसके लिए इसलिए उनकी कोशिश ये है कि या बहस हो वफात मसीह पर और या बहस हो इजराए नबूवत। और हमारी कोशिश ये होती है कि बहस हो मिर्जा कादियानी की सीरत पर, उसके रिस्कोवियत पर, उसके कैरेक्टर पर। अगर आप अपना मौजू मनवा लें तो आप कामयाब, और अगर उन्होंने अपना मौजू मनवा लिया आपसे वफात मसीह दोनों कामयाब, और अगर उन्होंने अपना मौजू मनवा लिया आपसे वफात मसीह दोनों कामयाब, और अगर उन्होंने अपना मौजू मनवा लिया आपसे वफात मसीह दोनों कामयाब। दर्जा क्या है कि आप अपना मौजू मनवाएं और उनका अपना मनवा लें और उनका। दूसरा दर्जा ये है कि आप अगर अपना मौजू नहीं मनवा सके तो उनका भी ना मानो, अपना मौजू नहीं मनवा सके तो फिर भी क्या होगा, बराबर है। आप अपना मौजू मिर्ज़ा कादियानी की सीरत नहीं मनवा सके तो उनका वफात मसीह भी ना मानो, क्या हकीम ने कहा जरूर मान लो। भाई इतना है, अगर आप में ताकत और कुव्वत नहीं और आप अपना मौजू उनसे नहीं मनवा सके तो उनका न मानो। ये किस हकीम ने आपको मजबूर किया कि वफात मसीह मान लो? तो अकल आ रही या नहीं, समझ आ रही या नहीं? अहमद कादियानी के बारे में जब हमें तरबियत दी जा रही थी, मौलाना मंजूर अहमद अपने जो थे करा रहे थे, हमें तरबियतगाह करवा रहे थे, उसमें क्या कहा गया, हमारी किताबों में लिखा हुआ कि कादियानी हमेशा ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और मौत का मसला उठाएगा और तुमने उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, तुमने कादियानी के किरदार को टारगेट करना है। ये पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हम मंजूर चुनियोटी साहब, कि तुमने किसी तरफ नहीं जाना, तुमने अपने आप को बस कादियानी के किरदार पर पकड़ कर रखना। वहां वो कह रहे उत्थे मोर्चा लाना है, तुम उत्थे उहदे किरदार ते मोर्चा लाना है।
ظالموں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مورچہ لگتا ہے آج ہمارے ہاتھوں لکھے ہوئے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ آئیں, ہم نے تہذیب سے بات کرنی ہے. الحمدللہ ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا تو کرنے نہیں. میرا صرف ایک سوال ہے اور میں آن ایئر سب کو کہہ رہا ہوں, آپ صرف یہ ثابت کریں اور کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے, زمین پہ گئے, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے, زمین پہ گئے, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے, زمین پہ گئے, وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہی نہیں. ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں. ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے. اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہے, فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں, نقل کفر فرض کر لو, تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا. یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے. میں کہتا ہوں ان کو میرے پاس رہو, کتابیں پڑھیں, چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ, یہ مرزا. کتنے کہہ رہے ہیں مرزا, سر سید احمد خان کہتا ہے مرزا, یہ پرویز کہتا ہے, یہ کوئی مسئلہ, 200 منٹ مر گئے, اتنے انبیاء مر گئے, یہ کوئی بات نہیں. چھوڑیں ان باتوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ, یہ مرزا. کتنے کہہ رہے ہیں مرزا, سر سید احمد خان کہتا ہے مرزا, یہ پرویز کہتا ہے, یہ کوئی مسئلہ, 200 منٹ مر گئے, اتنے انبیاء مر گئے, یہ کوئی بات نہیں. 200 منٹ مر گئے, اتنے انبیاء مر گئے, یہ کوئی بات نہیں. 200 منٹ مر گئے, اتنے انبیاء مر گئے, یہ کوئی بات نہیں. We also see that Mohammed Hijab has changed his entire belief of Khatme Nabuwat. Before, he used to say that there is no prophet after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He has also denied that the latter-day Messiah would be a prophet in his second coming, and used to believe that he will not be a prophet when he comes. Now we see that Mohammed Hijab has changed his entire aqidah and says that no new prophet will come. Where did the Prophet sallallahu alaihi wasallam say no new prophet will come? This shows that even according to Mohammed Hijab, La Nabiya Ba'di does not mean that no prophet will come. He himself does ta'wil. The truth is that La Nabiya Ba'di only means that no prophet will now come who goes against the Sharia of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the latter-day Messiah would not contradict this hadith, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself said that the latter-day Messiah would be a Nabi. However, he would be from among the Ummah. He would not bring anything new and would revive Islam. Mohammed Hijab is unable to prove that Hazrat Isa is alive, and is now constantly telling the Muslims, do not discuss this topic with Ahmadi Muslims. They know that they cannot respond to the arguments of Ahmadi Muslims. However, we will continue to discuss this topic, and it is important because it's mentioned in the Holy Quran. Sadly, it seems as if even the Quran now holds no importance in the eyes of Mohammed Hijab. مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو شخص بھی مسیح کے نام پر آئے گا وہ لازماً نبی اللہ ہوگا. پرانا آئے گا یا نیا آئے گا یہ ایک الگ بحث ہے. اور تمہارے اپنے ماننے والے, تمہارے اپنے مفکرین یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ہوگا یقیناً نبی اللہ, اور پرانا نہیں ہوگا, بدن آخر سے ہوگا یا دوسرا شخص ظہور کرے گا, اور مہدی اور عیسیٰ دو الگ الگ وجود نہیں ہوں گے. بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے یہ مسئلہ اتنا واضح, اتنا قطعی, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا ثابت شدہ کہ روز روشن کی طرح واضح اور کھلا کھلا ہے. کوئی بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں, کوئی اندھیرا نہیں ہے اس کے اوپر. اور 100 سال سے تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو, اور 100 سال سے یک طرفہ جماعت کے اوپر ظلم پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہو, اور آج بھی ان ظلموں سے باز نہیں آ رہے. ابھی آج ہی سندھ سے ایک اور اطلاع ملی ہے کہ پہلے سکھر کے امیر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, ان کو زخمی کیا گیا, اس سے پہلے وہاں ایک شہید کر دیے گئے تھے. اب نواب شاہ کے امیر کو آج صبح 11 بجے شہید کر دیا گیا. کیا اس طرح یہ مسئلے طے ہوں گے؟ ایک احمدی شہید کرو گے, 2 کرو گے, 4 کرو گے, 1000 کرو گے, جتنے چاہو شہید کرتے چلے جاؤ. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں زندہ ہی قرار دیتا ہے اور زندہ ہی قرار دیتا رہے گا. تمہیں توفیق نہیں ہے کہ جسے خدا زندہ کرے تم اس کو مار سکو. ہاں, جسے خدا نے مار دیا ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تم اس بات میں بھی ناکام رہے ہو, اس میں بھی ناکام رہو گے, اور کبھی عیسیٰ کو زندہ نہیں کر سکو گے. اگر جماعت کو مارنا ہے تو 10 یا 100 یا 1000 آدمیوں کو مارنے سے جماعت نہیں مرے گی.
ایک آدمی کو کو زندہ کر کے دکھا دو، ساری جماعت مر جاتی ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اتنا لمبا جھگڑا ہو گیا، 100 سال ہو گئے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اور آج سے 100 سال پہلے، اس سے بھی پہلے سے تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ تم بالکل تباہ حال ہو چکے ہو، اسلام کا نام و نشان تمہیں باقی نہیں رہا۔ تو عیسیٰ بیٹھے کر کیا رہے ہیں اوپر سے؟ اوپر اترتے کیوں نہیں؟ احمدیوں کو مارنے کی بجائے ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھا دو، اور میں جماعت احمدیہ کی طرف سے چیلنج دیتا ہوں تمہیں، اس بات پر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے زندہ اتار دیا تو خدا کی قسم میں اور میری ساری جماعت سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ سب سے اول بیعت کریں گے، ہم پرانے عقیدوں سے توبہ کر لیں گے، اور عیسیٰ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، کیونکہ ہم تو ہاں کرنے والے، آمنا و صدقنا کہنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا عیسیٰ، اگر وہ فرضی عیسیٰ جس کو تم پیش کر رہے ہو بفرض محال اگر زندہ آسمان پر بھی گیا ہے تو وہ اتر بھی جائے گا، تب بھی تم اس کی مخالفت کرو گے، کہ تمہارے مقدر میں مخالفت لکھی گئی ہے۔ یہ جھگڑا کیوں طے نہیں کرتے اس طرح؟ کیوں دعائیں نہیں کرتے؟ کیوں خدا کے حضور ماتھے نہیں رگڑتے کہ بہت بڑا اختلاف ہو گیا، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی، اے خدا اس عیسیٰ کو بھیج۔ تم سے تو اس معاملے میں یہودی بہتر ہیں کہ آج تک دیوار گریا کے پاس جا کے سر پٹکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا اس مسیح کو بھیج، اس ایلیا کو بھیج جس کے بعد مسیح نے آنا تھا۔ تمہیں کوئی حسرت نہیں، کوئی درد نہیں تمہارے دل میں اسلام کی زندگی کا۔ عیسیٰ تو عیسیٰ، ابھی تو دجال کا گدھا بھی ظاہر نہیں ہوا جس کے اوپر بیٹھ کر دجال نے سفر کرنے ہیں اور ہلاکتیں پھیلانی ہیں دنیا میں، پھر کہ جا کر کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی باری آنی ہے۔ کہانیوں میں بس رہے ہم، قصوں میں رہ رہے ہیں، تمہارا کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہا۔ حسرت ہے تم پر، اور ہم ان حسرتوں کے ساتھ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں اس خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان اور تمام احمدیوں کی جان ہے، کہ اگر واقعتاً عیسیٰ زندہ ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم سب کو ہلاک کر دے اور نیست و نابود کر دے، مگر خدا کی قسم عیسیٰ مر چکا ہے اور اسلام زندہ ہے۔ آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فدیہ چاہتی ہے، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کی موت، اس لیے عیسیٰ کو مرنے دو، اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صل علی نبینا صل علی محمد صل علی شفیعنا صل علی محمد بلغ العلا کمالہ کشف الدجی بجمالہ